السلام علیکم 5 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ بیٹا آج ہم لوگوں نے اسلامیات کے لیکچر میں چیپٹر نمبر 6 میثاق مدینہ کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ کل ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا میثاق مدینہ کیا ہوتا ہے۔ جب ہجرت مدینہ ہو گئی، اس کے بعد مسلمان سیٹل ہو گئے، ان کے معاملات سیٹ ہونے لگے مدینہ میں، تو ان کے مسائل ختم ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کے قیام کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ قائم کیا امن کے حوالے سے۔ تو اس معاہدے کو کہا جاتا ہے، ایک تاریخی معاہدہ ہے، اسلامی تاریخ میں بھی اور بین الاقوامی دنیاوی تاریخ میں بھی، دنیا کی تاریخ میں بھی پہلا بین الاقوامی معاہدہ اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک ریٹن اگریمنٹ، جو ایک ہوتا ہے نا، ایک ریٹن آئین، کانسٹیٹیوشن، جس پہ دونوں پارٹیز اگری کرتے ہیں، یہ اسلامی دنیا کا اور واقعی دنیا کا پہلا ایسا دستور تھا۔ اور یہ ہوا کس کے درمیان تھا؟ مسلمانوں کے درمیان اور یہودیوں کے 3 قبائل، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، ٹھیک ہے، ان کے درمیان میں یہ معاہدہ تھا۔ ہم نے آج پڑھنی ہے کہ اس میثاق کے، اس اگریمنٹ کے پوائنٹس کیا کیا تھے۔ تو میثاق مدینہ کی اہم دفعات دیکھ لیتے ہیں پیج 56 پہ۔ مدینہ منورہ کے تمام قبائل امن و امان سے رہیں گے اور امن کے قیام کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے مسلمان ہیں، جو بھی ہے، وہ امن کی خاطر کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ امن کے لیے وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک ہو کر مقابلہ کریں گے بدامنی کا۔ مدینہ منورہ میں آباد مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پوائنٹ جو اس اگریمنٹ میں شامل کیا تھا، وہ یہ تھا کہ اگر مسلمان ہے تو وہ اپنے مذہب پر قائم رہے گا، وہ اپنے خدا کو مانے گا۔ یہودی ہے تو وہ اپنے مذہب، اپنے عقائد کو مانے گا اور ان کو آزادی ہوگی، وہ اس پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں کوئی زبردستی ہے ہی نہیں، آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ اسی چیز کا درس دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مذہب پر قائم رہیں گے، کوئی کسی کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا کہ فلاں کیوں ایسے کر رہا ہے، فلاں کیوں ایسے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظالم کی حمایت کسی صورت نہیں کی جائے گی، کہ جس پر بھی ظلم ہوا ہر کوئی اس کا ساتھ دے گا۔ یہ نہیں دیکھنا کہ اگر مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے تو ایسے نہیں ہوگا کہ یہودی ساتھ نہ دے، اگر یہودیوں پر ظلم ہوا ہے تو ایسے نہیں کہنا کہ مسلمان ساتھ نہیں دیں گے۔ جو بھی ہے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، ظالم کے خلاف ایک ہو کر کھڑے ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے والوں کا مقابلہ مسلمان اور یہودی مل کر کریں گے، مل کر مقابلہ ہوگا۔ ایسے نہیں کہ صرف مسلمان ہیں اور اگر اسلام دشمنی کی وجہ سے کسی نے حملہ کیا ہے تو صرف مسلمان ہی اس کا مقابلہ کریں گے، نہیں، یہودی بھی اس کا مقابلہ کریں گے اور پورا ساتھ دیں گے تاکہ مدینہ کا امن قائم رہ سکے۔ نیکسٹ پیج 57۔ جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ جو بھی، اب دیکھیں جنگیں آسان تو نہیں ہوتی، اتنا خرچہ، اتنا مال و دولت لگانا پڑتا ہے، جانور، اسلحہ، موومنٹ کے لیے جانور چاہیے ہوتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء۔ تو ایک اور پوائنٹ، اہم پوائنٹ یہ شامل کیا گیا، اس زمانے میں جنگیں بھی بہت ہوتی تھیں، غزوات ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھیں، تو ایک پوائنٹ یہ بھی شامل کیا گیا کہ کوئی بھی جنگ ہو، اگر مدینہ منورہ کے خلاف کوئی بھی جنگ ہو، بدامنی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہو اور اس کے نتیجے میں جنگ ہو، تو اس میں مسلمان یہودی مل کر مقابلہ کریں گے، کیونکہ مدینہ میں سب رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کسی بھی اختلاف یا جھگڑے کا حتمی فیصلہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور فریقین اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ جو بھی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، سب کو اس کو ماننا پڑے گا۔ دین میثاق مدینہ کے اثرات کی، اس کا فائدہ کیا ہوا، اس اگریمنٹ کا، اس عہد کا، میثاق کا فائدہ کیا ہوا، یہ دیکھ لیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی جس کے سربراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ٹھیک ہے۔ مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر ایک حکومت قائم ہوگی۔ سب کو پتہ چل گیا کہ یہ مدینہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک اسٹیٹ ہے، ایک ریاست ہے جس کے قوانین ہیں اور وہاں کے لوگ ایک دوسرے کا ساتھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مدینہ کے تمام گروہوں کے درمیان رواداری کی فضا پیدا ہوگی، چاہے وہ یہودی تھے، مسلمان تھے، کوئی بھی تھے، سب آپس میں مل جل کر رہنے لگے تھے۔ مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے یہود کی حمایت حاصل کر لی اور مدینہ کا مضبوط دفاع ہو گیا۔ مکہ میں پرابلم یہ تھا کہ کفار دشمن بن گئے تھے اسلام کے پھیلنے کی وجہ سے، اور انہی حالات کی وجہ سے ہجرت کرنا پڑی اللہ کے حکم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امن کے قیام کی خاطر آپ نے معاہدہ کر لیا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کو سیکیور محسوس ہونے لگا کہ ہم اب محفوظ ہیں۔ میثاق مدینہ کے بعد اسلام کی اشاعت و تبلیغ کے نئے راستے کھل گئے، مسلمان امت واحدہ اور ایک مضبوط طاقت بن گئے۔ ٹھیک ہے، میثاق مدینہ کو انسانی تاریخ میں مذہبی رواداری کی نہایت اعلیٰ اور عظیم مثال کہا جاتا ہے، کیونکہ اس معاہدے کی روح سے دیگر اقوام کے مذہبی، معاشرتی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ایک معاشرہ ہے جیسے ہمارے پاکستان میں بعض اوقات کہیں نہ کہیں بدقسمتی سے واقعہ سننے میں آ جاتا ہے کہ عیسائیوں کے ان کی بستی کو جلا دیا، کرسچنز کی بستیوں کو جلا دیا۔ تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے میثاق مدینہ میں سے کہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حفاظت کا ذمہ ان کو اٹھایا تھا۔ ریاست کا جب قیام ہوا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ یہ مسلمان یہودی مل کر مقابلہ کریں گے ہر مصیبت کا۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اس سے سیکھیں۔ آج بھی دنیا میں پائیدار امن کے قیام کے لیے میثاق مدینہ مشعل راہ حیثیت رکھتا ہے۔ بڑے بڑے ممالک میں، غیر ملک ممالک میں یہ پڑھایا جاتا ہے، لٹریچر کا حصہ ہے میثاق مدینہ، چارٹر آف مدینہ۔ ٹھیک ہے جی، سو ڈیٹ مینشن کر لیں بیٹا، یہاں تک آج ہے جی 6۔ آج ہم نے ایک لانگ کوسچن کرنا ہے، میثاق مدینہ کی چند اہم دفعات بیان کریں۔ مدینہ کے جواب: مدینہ کے تمام قبائل امن سے رہیں گے اور امن کے قیام کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ مدینہ میں آباد مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مذہب پر عمل پیرا ہوں گے۔ مظلوم کی مدد کی جائے گی اور ظالم کی کسی صورت حمایت نہیں کی جائے گی۔ مدینہ پر عمل کرنے والوں کا مقابلہ مسلمان اور یہودی مل کر کریں گے۔ جنگ کی صورت میں دونوں فریق مل کر اخراجات برداشت کریں گے۔ کسی بھی اختلاف یا جھگڑے کا حتمی فیصلہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور فریقین اس فیصلے کو تسلیم کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارا جی ریڈنگ ہو گئی۔ کوئی پرابلم ہے تو پوچھ سکتے ہیں بیٹا۔ تھینک یو سو مچ۔